اللہ الرحمن الرحیم ملک عابد السلام جمہور کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سامنے اکرام IMF کے ڈائریکٹر کا ایک بیان جو ٹی وی پہ بار بار چلایا جا رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں ایلیٹ فیملی پہ ٹیکس لگایا جائے اور غریبوں کو یا ریلیف دیا جائے، لیکن اس کے برعکس پاکستان میں ہوا یوں کہ غریبوں پہ ٹیکس لگایا گیا اور ریلیف جو ایلیٹ فیملی ہے انہیں ریلیف دیا گیا۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے، ہمارے ججز، ہمارے جرنیل، ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے وابڈا کے جو 1,92,000 ملازم ہیں، ان سب کو فری بجلی، فری گیس، فری ٹیلی فون سہولیات اور 300-400 لیٹر، 600 لیٹر پیٹرول بھی دیا جاتا ہے۔ اور IMF نے کہا تھا کہ آپ اگر یہ سب چیزیں بند کر دیں تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ خوشحالی آ سکتی ہے، غریب بھی خوشحال ہو سکتا ہے، غریب کو سبسڈی یعنی رعایت دے سکتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے اور ان بیوروکریٹ کو، ان ججز کو، ان جرنیل کو راضی کرنے کے لیے اور اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے صرف غریب عوام پہ ٹیکس لگاتے ہیں اور ان کو جو ایلیٹ فیملی ہوتی ہیں ان کو ریلیف دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جو منصوبہ شروع کرتے ہیں اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ 3-4 سال کے بعد ٹوٹ جاتی ہے اور جو منصوبے ہوتے ہیں وہ 5 سال، 6 سال، 7 سال کے ہوتے ہیں، 10 سال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان منصوبوں کو پھر اگلی گورنمنٹ جو وہ بند کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں گورنمنٹ کے منصوبے تھے۔ اس کی مثال آپ مری کی واٹر سپلائی اسکیم لے لیں کہ وہاں پہ پائپ تقریباً پرویز مشرف کے دور کے پائپ بچے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، زمینوں پہ پڑے ہوئے ہیں، پڑے ان کو زنگ لگ چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ مظفرآباد سے وہاں مری کو پانی دریا سے نہیں دے سکے، دریا جہلم سے وہ پانی لے کے آنا تھا، وہ منصوبے نہیں دے سکے۔ اسی طرح وزیر آباد کا ہاسپٹل تھا جو کہ پرویز الہی نے جس کی بنیاد رکھی تھی، تعمیر تھا وہ ہاسپٹل، لیکن وہ سنتار 2022 تک بن رہا۔ وہ شہباز شریف نے صرف اس لیے اس ہاسپٹل کو شروع نہیں کیا تھا کہ یہ پرویز الہی نے اس کی جو ہے نا وہ سنگ بنیاد رکھا تھا۔ جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے 2022 میں تو اس ہاسپٹل کو پھر یعنی آن کیا گیا، جاری کیا گیا، اور اب وہاں پہ مریضوں کے جو ہے نا وہ علاج معالجہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہیں تو ایران سے پورے سندھ کو اور بلوچستان کو بجلی دے سکتے ہیں اور ان کمپنیوں کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن ہم نے ایک بہانہ لا کے سینکشن کا بہانہ لگایا ہوا ہے کہ ایران پہ پابندی ہے، اگر ہم نے ایران سے بجلی لے لی تو ہم پہ پابندی لگ جائے گی۔ اس بہانے کی حال میں ہم نے پاکستان میں 48 سے زائد کمپنیاں جو ہے بجلی کی وہ پاور کمپنیاں لگائی ہیں، جس سے عوام کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور عوام کے جیبوں سے اربوں روپے نکال کے ان کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایران سے بجلی لے لیں، ایران سے اگر ہم گیس لے لیں تو ہمارے یہ مسائل جو ہیں یہ آدھے سے زیادہ حل ہو جائیں۔ ہمیں جو ڈیموں کو یا پانی سے یا ہوا سے جو بجلی ہماری بنا رہی ہے، جو یہ 18 سے 19 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہم بنا کر پانی اور ہوا سے بناتے ہیں، وہی بجلی ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم ایران سے سستی بجلی لے کے صرف صبح سندھ یا صبح بلوچستان کو دے دیں۔ اسی طرح چائنا نے ہمیں آفر کی تھی کہ آپ 600 روپے پر منتھ پہ ہم سے 400 یونٹ فی گھر کے حساب سے بجلی لے لیں، لیکن ہم نے چائنا سے بجلی صرف اس لیے نہیں لی کہ ہمیں وہ کمپنیاں جو تھیں سیاستدانوں کی تھیں، بیوروکریٹ کی کمپنیوں میں جو ان کے شیئر تھے وہ ختم ہو جاتے، تو اس لیے ہم نے وہ چائنا سے سستی بجلی نہیں لی بلکہ یہ کمپنیاں لگائیں، جس وجہ سے آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ایران سے سستا تیل لے سکتے ہیں، پیٹرول لے سکتے ہیں، لیکن ہم ایران سے پیٹرول نہیں لیتے، لیکن سمگلنگ سے 13,000 لیٹر پیٹرول جو ہے، 13 لاکھ یعنی بیرل پیٹرول جو ہے وہ سمگلر ہو کے پاکستان میں آتا ہے۔ یہ سمگلر جو ہے یہ ریاست کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، ریاست جو بارڈر ہوتی ہے وہاں پہ ملیشیا پولیس ہوتی ہے، وہاں پہ رینجر کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ آرمی کے لوگ تعینات ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی سرپرستی کے بغیر یہ جو ڈیزل یا پیٹرول جو ہے یہ ایران سے سمگلر ہو کر بلوچستان آئے؟ ان کی سرپرستی میں آتا ہے اور یہ بڑے بڑے لوگ کو پیٹرول خرید کے آگے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں،
اور وہ اس سے جو ہے یہ پاکستانی قوم سے 300 روپے لیٹر لے کے، جو وہ 30 روپے لیٹر لیتے ہیں، وہ ہمیں 300 روپے لیٹر پہ ہمیں مہیا کیا جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان میں یہ جو پیٹرول ڈیزل، آپ یقین کریں آج کل سب سے زیادہ پیٹرول جو پیٹرول پمپوں میں یہی مل رہا ہے، یہ اسمگلنگ شدہ پیٹرول ہے، جو خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان میں سارے کا سارا پیٹرول جو ہے وہ اسمگلنگ شدہ پیٹرول ہوتا ہے، جو ان لوگوں کی سرپرستی میں اسمگلنگ کے سرپرستی میں جو ہے نا انہیں وہ ان پیٹرول پمپوں کو دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ سیالی چلے جائیں، آپ جہاں یہ پیٹرول کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹینک ہوتے ہیں، وہاں وہ کھڑے کھڑے ان کو زنگ لگ رہا ہے، وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اس لیے کہ سارا پیٹرول ایران سے سمگلر ہو کے پاکستان میں آ رہا ہے، اور یہاں سے آگے 300 روپے لیٹر ہم عوام کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی سیاستدان، بیوروکریٹ اور یہ یعنی ریاست کے جو نمائندے ہیں، وہ اربوں خربوں روپے کما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ جو کچھ دن پہلے، یہ 2-3 دن پہلے زرداری کے ایک شخص کے غیر سے 6,000 یعنی 6,000 کروڑ یعنی ڈالروں میں یہ پیمنٹ جو نکلی ہے، 6,000 کروڑ پہ بنتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس ملک میں اس طرح کا سسٹم ہو، وہاں یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر پاکستان کو بھی لیں تو تب بھی ہمیں یہ 70-80 روپے لیٹر پڑے گا، اور اس سے دیکھیں کہ کتنی معیشت بہتر ہوگی۔ یہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس نے صرف اپنے مفاد کے لیے، آپ یقین کریں، اس ملک کا بیڑا کر کے رکھ دیا۔ یہ اس وقت کہتے تھے کہ جی ہم مہنگائی کے خلاف آ رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف آ رہے ہیں، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ہم ملک ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا ملک بچایا کہ پیٹرول 150 سے 300 روپے پہ لے کے چلے گئے، ڈالر 185 سے جناب علی 319 پہ چلا گیا، آٹا جو 60 روپے کا تھا وہ 160 پہ چلا گیا، گھی جو 300 روپے 180 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا وہ 600 روپے لیٹر پہ چلی گئی۔ دالیں کی آپ اگر پرائس دیکھیں، جو 120 130 140 روپے کلو دالیں تھی، وہ 350 400 روپے پہ مل رہی ہیں۔ چاول جو 170 روپے کا کلو ہوا کرتے تھے، وہ 370 380 پہ مل رہے ہیں۔ تو یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، آپ یقین کریں یہ صرف اپنے مفاد کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے 30 سے 40 ارب روپے تو انہوں نے لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ پاکستان کو چونا لگایا، اور 40 ارب روپے کی کرپشن تو انہوں نے وہ جو آٹا فری میں کی۔ تو اب یہ ہمیں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لندن چلے گئے، 48 گھنٹے کے اندر وہ لندن پہنچ گئے ہیں۔ جس دن اسمبلی ٹوٹی اسی دن اسحاق ڈار صاحب دبئی چلے گئے تھے، باقی وزراء بھی یعنی اپنے یعنی پروں کے ساتھ غیر ممالک میں چلے گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ملک کو جتنا نقصان پہنچایا میرے بھائیو 1.5 سال میں، اتنا 75 سال میں کسی گورنمنٹ نے نہیں پہنچایا۔ تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے میرے بھائیو کہ ہم ایران سے سستی بجلی لے لیں، جب تک کہ ہمارے ڈیم مکمل ہوتے ہیں، ہم چائنا سے سستی بجلی لے لیں، ایران سے سستا گیس لے لیں، اور تابی جو مد ہے جو ہم تاجکستان سے جو گیس لا رہے ہیں اسے مکمل کریں۔ ان منصوبوں سے پاکستان میں غریب کو ریلیف ملے گا، پیٹرول سستا ملے گا، گیس سستی ملے گی، بجلی سستی ملے گی۔ ملک میں جب پیسوں کی چہل پہل ہوگی تو خود بخود ڈالر کا جو ہے ریٹ نیچے آئے گا، ڈالر کی ویلیو جو ہے نیچے گرے گی، روپے کی ویلیو اوپر جائے گی۔ تو اس طرح اس ملک میں خوشحالی ہوگی۔ اور میں یعنی ہمارے حکمران اگر ہوش کے ناخن میں، ہماری ریاست اگر خاص طور پہ ریاست سے مراد میری یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر یہ ہوش کے ناخن لے کے ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک لے کر چلے جائے تو اس ملک میں 6 ماہ یا 1 سال میں خوشحالی واپس آ جائے گی۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی آپ کیا بایا ہے۔